ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت ہم اس مقدس مسجد میں اور ایک ایسی کانفرنس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شریک ہیں جو ہر مسلمان کی اللہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا مظہر ہے. میں آج سے تقریباً 50 سال پہلے سب سے پہلے لندن آیا تھا. ایک مسافر کی حیثیت میں آنا ہوا تھا. اس وقت لندن شہر کی ماحول میں بھی لندن شہر کے ماحول میں بھی یہ حالت تھی کہ صرف 2-3 مسجدیں شہر میں پائی جاتی تھیں اور اس بات کا تصور کرنا مشکل تھا کہ اتنا روح پرور اجتماع کبھی مسلمانوں کا آنکھوں سے نظر آئے گا. اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وقت دکھایا. الحمدللہ ہر سال حاضری ہوتی ہے کسی نہ کسی عنوان سے. اللہ تبارک و تعالی حاضری کو موقع عطا فرما دیتے ہیں. تو الحمدللہ نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں عظمت دین اور نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت کی فکر اور اسلام اور اسلامی عقائد کی ترویج کا جو جذبہ پیدا فرمایا ہے، انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے وہ روز بروز ترقی کرتا رہے گا. یہاں اس وقت ہم لوگ اسلام کے ایک عظیم بنیادی عقیدے کی تشریح کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے الحمدللہ جمع ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن حضرات کا اس وقت اجتماع ہے
چاہے وہ علماء کرام ہوں یا دین کا درد رکھنے والے مسلمان ہوں، کسی کو بھی اس بات میں ادنا شک و شبہ نہیں ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کی آیت اور ایک آیت نہیں متعدد دسیوں آیات کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی اور آج کے بعد کسی بھی قسم کا کسی بھی نوعیت کا کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ آیا ہے جس میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. اور اصل وجہ یہ ہے جیسا کہ میں نے لندن میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اقوام عالم کی ہدایت کے لیے وہ مختلف اوقات میں انبیاء کرام مبعوث فرماتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا ایک سنہرا سلسلہ ہے. لیکن ان انبیاء کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص ملت کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پھر شام کے لیے بھیجے گئے. لوط علیہ السلام کو دوسری بستی میں بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے مصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر اور فلسطین کا علاقہ نبوت کے لیے طے فرمایا اور بنی اسرائیل کو آپ نے دعوت دی. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ کسی نہ کسی خاص قوم کے لیے آئے ہیں، کسی خاص علاقے کے لیے آئے ہیں، کسی خاص ایریا کے لیے آئے ہیں. وہ ساری دنیا کے لیے پیغمبر بن کر نہیں آئے تھے بلکہ ایک خاص علاقوں کے لیے پیغمبر بن کر آئے. لیکن حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء کرام سے کے بعد آخری نبی اس طرح کا بنا کر بھیجا کہ آپ کی نبوت اور رسالت ساری دنیا کے لیے عالمگیر اور صاف قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر. لہذا آپ کے اوپر نبوت کی تکمیل ہو. ہم جب ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، ماشاء اللہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے سن جائے جزاک اللہ. ہوتا یہ تھا کہ انبیاء کرام کو مختلف قسم کے احکام عطا فرمائے جاتے ہیں آسمانی کتابوں کے ذریعے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی. ہر ایک زمانے اور ہر ایک علاقے کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان احکام میں رد و بدل بھی ہوتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہا جاتا ہے کہ بڑی سختی تھی، بہت سی چیزیں ان کے مذہب، ان کے شریعت کے اندر حرام تھی. ان کی شریعت کے اندر اگر کسی کا جسم ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کے طریقے بڑے سخت تھے. بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول لائے، اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تو انہوں نے بہت سے احکام میں نرمی پیدا فرمائی. تو دو باتیں ہو رہی تھی، ایک طرف نبی کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم اور نسل کے لیے بھیجا جا رہا تھا، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے. یہ وجہ کہ ایک ہی وقت میں بعض اوقات ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور شعیب علیہ السلام بھی ہے. لیکن اور دوسری وجہ یہ تھی
کہ ہر نبی کو اس زمانے کے اس علاقے کے حالات کے مطابق احکام عطا فرمائے جائیں، کیونکہ یہ دین رفتہ رفتہ پوری دنیا کی طرف پھیلنا تھا، سارے علاقوں کو اسے اپنے کنٹرول میں لینا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب آئے جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ پیغام الہی کی بنیادیں سب انبیاء کرام نے پہنچا دی ہیں، شریعت کے جو احکام تھے وہ کبھی کسی پیغمبر کے زمانے میں کچھ تھے، دوسرے پیغمبر کے زمانے میں کچھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ فیصلہ فرمایا کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کی مکمل تکمیل آپ لوگوں کو۔ اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، اب کسی نئے حکم شریع کے آنے کی ضرورت نہیں، اب کسی نئے رہنما کے آنے کی ضرورت نہیں، سارے رہنمائی، سارے احکام شریعت، سارا دین وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اور جب آخری حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے آخری خطبہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ایک دین بنا کر پسند کر دیا۔ کیا مانا اس بار میں نعمت کا کہ نعمت یہ جتنے بھی انبیاء کرام آ رہے تھے اور ان کے ذریعے جو تعلیمات نازل کی جا رہی تھی وہ سارے انبیاء کرام کی تعلیمات ایک نعمت تھی اللہ کی جو اپنے بندوں کے لیے بھیجی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں اترے گی، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم شرعی پیدا نہیں ہوگا۔ اب آخر زمانے تک قیامت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نازل عمل رہے گا، جو آئے گا اس کے تابع ہو کر آئے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ فرمایا گیا کہ آخر زمانے کے اندر نازل ہوں گے تو وہ بھی تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہوں گے، باوجود کہ نبی ہوں گے لیکن نبی ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں، کیونکہ رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے، اب کوئی دین دوسرا ہو نہیں سکتا اور نہ کوئی شریعت بنی آ سکتی ہے، نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ کے اندر مثالیں ایک دو نہیں ہیں، دسیوں مثالیں ہیں کہ نبوت کے شوق بہت سے لوگوں کو پیدا ہوا، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا شوق بہت دنوں سے چلا آتا ہے کہ ہم بھی نبی کہلائیں، ہمیں بھی نبی کا منصب عطا ہو، ہمارے بھی مقتدی ہو، ہمارے بھی لوگ متبع بنے۔ تو مسئلہ کتاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک پتہ نہیں کتنے آئے، اور یہ نئی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ میری امت میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جس میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، انبیاء آئے لیکن شوق بہتوں کو پیدا ہوا، یہاں تک کہ میں نے اپنے استاد سے واقعہ سنا تھا، ہمارا فضل محمد صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے واقعہ سنا تھا کہ جو مشہور حکیم گزرے ہیں طب کے بارے میں، وہ علی بن سینا اپنے وقت کے عظیم سائنسدان، جن کی کتابیں داخلے درس رہی ہیں میڈیکل یونیورسٹیوں کے اندر،
تو وہ علم میں بہت اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر شیخ ابو علی ابن سینا اتنا بڑا عالم ہے، وہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے ساتھ دمشق میں، اور دمشق کے قریب ایک محلے میں جا کر ٹھہر گئے. باوجود ہے کہ ساری زندگی فلسفہ پڑھنے پڑھانے میں گزری تھی، لیکن مسلمان تھے، اور ایک مسلمان اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک وہ تہجد نہ پڑھے. جب تک تہجد نہ پڑھے تو وہ مکمل مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے ایمان میں کوئی کمی بات نظر آتی ہے. تو ابو علی ابن سینا بھی تہجد کی عادی ہے. تو رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھے. کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، دمشق کو سردی بہت پڑ رہی، کڑاکے کی سردی. اٹھے، آنکھ کھلی تو پاس میں شاگرد لیٹا ہوا تھا. شاگرد نے ایک مرتبہ ان سے یہ درخواست کی تھی کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ساری دنیا آپ کے علم و فضل کی تعریف کرتی ہے، اور ساری دنیا کے لوگ جو ہیں آپ کے علم کے قائل ہیں، آپ کے فضل کے قائل ہیں، اور ساری دنیا آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتی ہے. کوئی علمی مسئلہ آتا ہے تو آپ کے سامنے نگاہیں اٹھا کر دیکھتی ہے کہ ان سے یہ علمی مسئلہ حل ہو رہا ہے. بھائی ذرا جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں، کچھ کرنے سے گڑبڑ پیدا ہوتا ہے. جاری رہے اس طرح نہیں رہتا ہے بھائی، ناصر کھڑے ہو کوئی کام کر رہے ہیں. تو شیخ ابو علی ابن سینا کو ان کے شاگرد نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کے علم کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو اس نبوت کے دعوے کو بھی لوگ مان جائیں گے، اور آپ کی بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ آپ کو پیچھے چل پڑے گی. شیخ ابو علی ابن سینا نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، اس وقت کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب وہ دمشق پہنچے اور اپنے شاگرد کو تہجد کے وقت میں اٹھا کر کہا کہ بیٹا تہجد کی نماز پڑھنی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، ذرا میرے لیے پانی گرم کر دو. تو شاگرد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج تو سردی بہت سخت پڑ رہی ہے، اور تہجد کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، تہجد پڑھنا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اور سردی بڑی سخت ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، آپ سفر میں بھی ہیں، سفر میں تو نماز بھی عادی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے تہجد نہ پڑھا آج تو کوئی قیامت نازل نہیں ہو جائے گی، آپ آرام کریں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز پڑھ لیجیے. شیخ پھر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ مسجد جامع دمشق کے منارے سے آواز بلند ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہا بیٹا آؤ میں تمہیں بتا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو تو لوگ تمہارے پیچھے ہو جائیں گے. اگر میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو میرے ابوبکر صدیق تم ہی ہوتے، تم نے یہ دعویٰ مجھ سے کروایا، میرے ابوبکر صدیق تم ہوتے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ میں نے تہجد کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے کہا تو تمہیں سردی یاد آ گئی، اور تہجد کے نفل ہونے کا خیال یاد آ گیا، اور صبر نہ ہونے کا خیال آ گیا. یہ دیکھو مؤذن کو جامع دمشق کے منارے پر کھڑا ہوا ہے، برفانی ہواؤں کا مقابلہ کر کے آج 600 سال پہلے کے نبی کے حکم پر یہ جامع دمشق کے اندر کھڑا ہوا اذان دے رہا ہے. اس کو سردی کی پرواہ نہیں، اس کو برفانی ہواؤں کی پرواہ نہیں. تو رسول وہ ہوتا ہے اور خاتم النبیین وہ ہے کہ جس کے ماننے والے قیامت تک سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، موسموں کی سختی کی پرواہ کیے بغیر اس کے نام پر جمع ہوتے رہیں گے اور 5 وقت اس کا کلمہ بلند کرتے رہیں گے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نکل رسول نہیں، تو کوئی چھوٹا موٹا دلی بروزی اس قسم کا بھی کوئی رسول نبی نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر ساری امت کا اجماع، اس میں کسی کا اختلاف ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ، کوئی اس سے اختلاف نہیں رکھتا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، اور ہمارا بہن مسلمان کی حق ہے کہ اس عقیدے کو نہ صرف سمجھیں بلکہ دوسروں کو سمجھائیں اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے کام کریں۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تو میں نے ساری آپ کو تفصیل بتائی کہ انبیاء کرام کے بعد مختلف شریعتیں آتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے زمانوں کے، لہذا ختم نبوت صرف اس عقیدے کا نام نہیں ہے کہ آپ کو نبوت تمام ہو گئی اور ہم کسی خاص گروپ کو، کسی خاص جماعت کو نشانہ بنا کر اور اس پر یہ سمجھے کہ ہم نے ختم نبوت کا نام اسی حد تک محدود کر دیا۔ ختم نبوت کا نام یہ ہے کہ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری حیات طیبہ، آپ کی لائی ہوئی پوری شریعت، آپ کو اتاری ہوئی پوری وحی، وہ ختم نبوت کا پیغام تھا۔ اگر ہم اور آپ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو کوئی آئے گا وہ کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی وہ تعبیر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی کہ میرے بعد ایسے جھوٹے نبی آئیں گے۔ ہم اس عقیدے کے پرچار کا بھی نصیب کے حق رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا فریضہ ہے۔ تشدد ہمارا کام نہیں، اشتعال انگیزی ہمارا کام نہیں، ہم دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے اللہ ربانی صاحب نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے خصوصی طور پر کھڑا کیا کہ اس فتنے کو سمجھیں۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ فتنہ دور تک پہنچنے والا ہے، تو آپ نے اپنے شاگردوں کو اس پر لگا اور مختلف موضوعات پر کتابیں ان سے تعریف کرائی۔ میرے والد ماجد حضرت ہمارا مفتی امام الفقی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ صاحب کے کہنے کا ختم نبوت کامل تعلیم فرمائی، جس میں 200 سے زیادہ آیات اور احادیث سے ختم نبوت کو واضح کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ثابت فرمایا، ثابت تو تھی، ثابت تو تھی، کسی نئے ثبوت کے نئے شخص کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس ثبوت کو واضح فرمایا سرکار دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو واضح فرمایا۔ ختم نبوت چھپی ہوئی ہے نصیب کتاب، بلکہ اس کے علاوہ حضرت والد صاحب نے حضرت شاہ صاحب کے ایمان پر تصریح میں ماتواتر بنزول المسیح حدیث المہدیین بآیات خاتم النبیین، یہ رسالے کی حضرت والد صاحب نے پہلی تعریف فرمایا جو عربی زبان کے اندر پہلے اور نظاروں کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو ہم کسی کو کہ خلاف تشدد کے نہ قائل ہیں نہ تشدد کو گوارا کرتے ہیں۔ ہم البتہ اپنی بات، اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ پہنچانے کا نہ صرف حق رکھتے ہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے۔ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع اس کام کے لیے ہے، تو ان کے لیے میرا پیغام یہ کہ ایک تو ختم نبوت کا مطلب صرف کسی ایک عقیدے کی حد تک محدود نہیں،
ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت جو آخری نبوت تھی ہمارے لیے جو شریعت کا پیغام لے کر آئی ہے، شریعت کا احکام لے کر آئی ہے، ان سب کا تحفظ، ان سب پر عمل اور ان سب کی تبلیغ و ترویج اور نشر و اشاعت یہ ہمارا دینی فریضہ اور اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی نسلوں کو یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو باہر کے ماحول میں ان کو کنفیوز کر، لہذا ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اور ایسا لٹریچر تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آسان انداز میں وہ اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھ سکے اور کسی کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ کوئی آدمی اگر غیر مسلم ہو اور یہ کہے کہ میں غیر مسلم ہوں تو ہمارے لیے وہ ایک غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے قابل قبول، نہ صرف کہ قابل قبول ہے بلکہ پاکستان میں غیر مسلم کے لیے ایک اقلیت قرار دے کر اس اقلیت کو حقوق دیے گئے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اقلیت۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے غیر مسلم ہو اور کہے میں مسلمان اور پھر وہ دھوکہ دے تو اس دھوکے سے اپنی امت کو، اپنی امت کے نوجوانوں کو بچانا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ آج سے جہاں اس مسجد میں ایک بڑا عظیم الشان اجتماع ہوا کرتا ہے تو الحمدللہ اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس پیغام کو پورے دین پر عمل کرنا ختم نبوت کا پیغام ہے، کیونکہ آخری شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، پورے دین پر عمل کرنا، صرف کسی کی تصدیق کرنا نہیں بلکہ دین کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ ہم اپنے اخلاق میں، اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنے آداب میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، ہر چیز میں سے اسلامی شریعت پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا اور اپنا صحیح عقیدہ جو متوارث سے آتا ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ اپنے بچوں کو ذہن نشین کرائیں تاکہ کوئی آ کر ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا معاملہ کوئی الجھن میں، ابہام میں نہیں رکھا ہے۔ قرآن نے، احادیث نے ہر چیز واضح کر دیا۔ کوئی آ کر اگر اس کے خلاف کہتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو سکھانے کے پابند ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانے کے پابند ہیں اور صرف الحمدللہ یہ اجتماع بہت بڑی مبارک بات ہے، لیکن ہمارا فریضہ صرف اس اجتماع سے اٹھنے کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، اس کے دلائل کے ساتھ اس کو اپنے نئی نسلوں کے سامنے واضح کریں اور اپنے اجتماعات میں بھی، اپنی تعلیمات میں بھی اس کی تبلیغ اور ترویج کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ دین فریضہ ادا ہوگا اور انشاءاللہ یہ اجتماع بڑا کامیاب اور بڑا مفید ثابت ہوگا۔ علامہ خلیل محمود صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور میں ان کے سامنے لفظ کشائی کرتے ہوئے مجھے بڑی حیا بھی معلوم ہو رہی تھی، لیکن بزرگوں کے حکم کی وجہ سے میں بیٹھ گیا۔ اب میں علامہ